بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام فرینڈس کو السلام علیکم۔ فرینڈس، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں اور کمنٹس بھی کر رہے ہیں۔ بہت سے میرے فرینڈس، میرے ویورز مجھ سے ڈیفرنٹ کنٹریز کی انفارمیشن کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو فرینڈس، میں آپ سب کو کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ میرے پاس صرف ویکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے تو اس پر ہی میں اپنے چینل کو ٹائم دیتا ہوں اور آپ سب کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں۔ ان کی ایڈیٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے، پھر اس کو اپلوڈ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو فرینڈس، میں انشاءاللہ ون بائی ون آپ کی تمام جو ریکویسٹس ہیں ان پر ویڈیوز بناؤں گا اور اس کو ٹائم ٹو ٹائم اپلوڈ بھی کرتا رہوں گا۔ فی الحال آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے ہاؤ ٹو اپلائی جرمن ویزا فار اسٹڈیز اور جرمن اسٹوڈنٹ ویزا۔ اس کا میں آپ سے سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس شیئر کرنے لگا ہوں۔ بہت سے دوستوں کو جب وہ اسٹڈی ویزے کے لیے انفارمیشن لینے کے لیے بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ مختلف ویڈیوز واچ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارا بیسیکلی فرسٹ سٹیپ ہے کیا، ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو کیونکہ بہت سی ویڈیوز یوٹیوب پر پڑی ہیں اور وہ سکیٹرڈ ہیں۔ ابھی بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک دوست جو جرمنی میں ہی بیٹھے ہیں، جرمنی کا اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر کے گئے ہیں، وہ وہاں پر یونیورسٹیز کا ایڈمیشن لینے کا پروسیس بتا رہے ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ایک سٹیپ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا کیا کرنا ہے، یہ بہت ضروری انفارمیشن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اے ٹو زی ساری انفارمیشن سٹیپس کا پتہ چل جائے، نہ کہ صرف ایک ویڈیو کے لیے آپ کو کافی ٹائم ویسٹ کرنا پڑے۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا پروسیس کیا ہے، وہ ایک الگ سے ایک سٹیپ ہے، اس پر بھی کافی ٹائم لگتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا کیا کرنا ہے، یہ میں آج آپ سے سٹیپ بائی سٹیپ تمام انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی ویڈیو میں اپنا تمام پروسیس اس کو مکمل کر لوں، دوسرے پارٹ تک نہ جائے۔ تو لیٹس سٹارٹ ناؤ۔ جی فرینڈس، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے، جو نئے میرے ویورز ہیں، فرینڈس ہیں، کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز، اور یہ انفارمیشن اپنے ان تمام دوستوں سے ضرور شیئر کریں جو یورپ میں یا جرمنی میں اسٹڈیز کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ جی فرینڈس، جو میرے ویورز یا میرے فرینڈس جرمنی میں اسٹوڈنٹ یا اسٹڈی ویزے کے لیے آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، کیونکہ پاکستان میں یا کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بہت سے لوگ یورپ میں آنا چاہتے ہیں، اسٹڈیز کے لیے بھی، جاب کے لیے بھی، اپنے فیوچر کے لیے۔ تو خاص طور پہ جو اسٹڈیز کے لیے آنا چاہتے ہیں، جنہوں نے انٹر کیا ہوا ہے اور وہ بیچلرز کے لیے آنا چاہتے ہیں، میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ان کو ویزے میں تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ویزا نہیں لگے گا، لگ سکتا ہے، لیکن ان کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جن کے چانسز ہوتے ہیں جو پی ایچ ڈی کے لیے آنا چاہتے ہیں، اسپیشلی میں ابھی کیونکہ جرمنی کے حوالے سے ویڈیو تو میں جرمنی کی بات کر رہا ہوں، یا ماسٹرز کے لیے، ان کے لیے ویزا پروسیس قدرے آسان ہے اور ان کو اپوائنٹمنٹ بھی ایزیلی مل جاتی ہے۔ جی، اب آتے ہیں ہمارے پہلے سٹیپ کی طرف، سٹیپ نمبر 1۔ سب سے پہلے جنہوں نے ڈاکٹریٹ یا پی ایچ ڈی کے لیے آنا ہے، یا ماسٹرز کے لیے آنا ہے، یا گریجویشن کے لیے آنا ہے، بیچلرز کے لیے، IELTS is compulsory. There is no way to get German visa without IELTS. یہ آپ کو in any case آپ کو IELTS کرنا ہی ہوگا۔ جو میرے دوست یا ٹریول ایجنٹ حضرات آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں
کہ آپ کا اسٹڈی ویزا آئلٹس کے بغیر لگ جائے گا، تو دیٹ از فراڈ. جینون یا ایک نمبر طریقے سے تو آپ کو ویزا نہیں مل سکتا. اگر کسی دوسرے وے سے اگر آپ کو وہ ویزا لگوا دیں تو دیٹ آئی ڈونٹ نو، کیونکہ کچھ لوگوں کے شاید امبیسی میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، تو دیٹ از اندر کیس. تو نارملی جو پروسیس ہے اس کے لیے آپ کو آئلٹس لازمی چاہیے. اور اب آئلٹس کرنا کیسے ہے؟ جی فرینڈس، آئلٹس کی تیاری کے لیے بھی آپ کو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے اوپر 2 سے 3 ماہ نارملی لگ جاتے ہیں. اس پر بہت سی ویڈیوز یوٹیوب پر بھی پڑی ہوئی ہیں جو آپ کی پریکٹس کروا دیتے ہیں، لیکن آئی سجیسٹ کہ آپ کسی اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیں اور 2 مہینوں کے لیے اس کی تیاری کر لیں، کیونکہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا یا کسی کلاس میں جا کر کوئی پریکٹس کرنا یا لیکچر لینا، دیٹ از اندر تھنگ. تو بہتر ہے کہ کسی اکیڈمی میں، پاکستان میں بہت سی اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں جو آئلٹس کی تیاری کروا رہے ہیں، تو 10 سے 15 ہزار ایک مہینے کا شاید وہ چارج کر لیتے ہیں. اس میں جو میں امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، آئلٹس از ناٹ اونلی انگلش لینگویج ٹیسٹ، دیٹ از اے ٹائم گیم ایکچولی. تو اس کو پاس کرنے کے لیے آپ کو ٹائم مینیج کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے. آپ کو کچھ بھی لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائسز کو لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے. ایون کہ میں نے اسمارٹ واچ پہنی ہوئی تھی جب میں نے آئلٹس کیا تھا 2019 میں، تو انہوں نے میری اسمارٹ واچ بھی اتروا دی تھی. اور کیلکولیٹر، اس طرح کی کوئی بھی چیز الاؤڈ نہیں ہے. صرف آپ کو ایک لیڈ پینسل، اریزر، شارپنر، یہ چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں. اس کے بعد آپ کو ہر چیز وہ خود دیتے ہیں، کوسچن پیپر اسی کے اوپر ہی آپ نے اپنا اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. تو ٹائم کو آپ نے مینیج کرنا ہے. اس میں جو آپ کو بینڈس دیتے ہیں ان کا جو کرائیٹیریا جو اب تک میں سمجھا ہوں، وہ ایگزیکٹلی اگر آپ کے آنسرز ایگزیکٹلی ٹھیک نہیں بھی ہیں، اگر وہ قریب تر ہوں، آپ کے رائٹ آنسر سے قریب تر ہوں، کیونکہ اس میں 4 سے 5 آپشنز ہوتے ہیں آئی ریممبر، تو اس میں جو قریب ترین آپ کا آنسر ہوتا ہے اس کو بھی وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، جو میں سمجھ سکا ہوں ابھی تک. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کو ٹائم، اس میں جو ریڈنگ کا پارٹ ہے اس کو تو وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. ہر کسی کے لیے کوئی ڈیفرنٹ پارٹ مشکل ہو سکتے ہیں. ریڈنگ ہوتا ہے، رائٹنگ ہوتا ہے، اسپیکنگ ہوتا ہے اور لسننگ ہوتا ہے. تو کم ٹائم میں آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کا رائٹ آپشن چوز کرنا ہوتا ہے. اس میں رائٹنگ کا جو پارٹ ہے، ظاہر سی بات، اس میں آپ نے کوئی پیراگراف لکھنا ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گیا آئلٹس. یہ اس کے دوران جب آپ آئلٹس کی تیاری کر رہے ہوں تو آپ نے ساتھ ساتھ اپنے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کروانا شروع کر دینا ہے. یہ ٹائم آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے، کیونکہ اٹیسٹیشن میں آپ کو کافی بھاگ دوڑ کرنی پڑ جاتی ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنے بورڈ سے اٹیسٹیشن کرواتے ہیں جس بھی سٹی میں آپ رہ رہے ہیں پاکستان کے. باقی جو کنٹریز ہیں وہ اپنے حساب سے دیکھ لیں، انڈیا، بنگلہ دیش یا دوسرے جو کنٹریز. اٹیسٹیشن کا ایک اچھا خاصا لینتھی پروسیس ہے، اس میں آپ کو کی کاسٹ بھی آتی ہے، آپ کی ٹائم بھی کافی لگتا ہے. تو جب آپ آئلٹس کی تیاری کر رہے ہوں تو یہ دوسرا سٹیپ ہے، لیکن یہ پیرالل میں اس کے ساتھ میں ہے. تو اٹیسٹیشن والا پروسیس شروع کر دیں. آپ کا سب سے پہلے بورڈ کرے گا، دوسرے نمبر میں پاکستان میں IBCC، آپ کے جو گریجویشن سے نیچے والے، بیچلر سے نیچے والے آپ کی ڈگریز ہیں، آپ کا میٹریکولیشن ہو گیا، آپ کا انٹر ہو گیا، یا آپ کا بورڈ اور IBCC کرتے ہیں ٹیسٹ. اس کے بعد آپ کی ہائر ایجوکیشن ہے، اگر بیچلرز ہے تو پھر آپ کے HEC بھی ٹیسٹ کرے گا. HEC کے بعد یہ سارے آپ نے بورڈ سے اٹیسٹیشن کروا لی ہے، بورڈ ہو گیا، IBCC ہو گیا، HEC ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب آپ اگر ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ فارن آفس میں جائیں گے.
یہ تمام ڈاکومنٹس اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے اور ان کی کچھ فوٹو کاپیز ہیں، اس کا بھی پروسیس آپ فورن آفس کا جو اٹیسٹیشن کا پروسیس ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے، سیم ڈے میں ہی آپ کا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ صبح گئے ہیں تو شام تک آپ کی اٹیسٹیشن ہو جائے گی، لیکن آپ کو صبح ہی جانا پڑے گا کیونکہ کافی رش ہوتا ہے، خاص طور پہ اسلام آباد میں۔ آج کل دوسری سروسز بھی آ گئی ہیں جیسے کہ لیپرڈس ہے، ٹی سی ایس ہے، یہ بھی اٹیسٹیشن کروا کے دے دیتے ہیں، لیکن ان کا ٹائم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، 1 ویک تک لگ جاتا ہے ان کا ٹائم۔ فرینڈس، آئلٹس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ 2 سال تک کے لیے ہوتی ہے۔ پاکستان میں 2 ادارے آئلٹس کروا رہے ہیں، ایک برٹش کونسل ہے اور دوسرا AEO ہے۔ دونوں تقریباً سیم ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر ان کی فیسز کی بات کی جائے تو 2019 میں جب میں نے آئلٹس کیا تھا تو تب ان کی فیس 35,000 سم تھنگ تھی، کم و بیش اتنی ہی برٹش کونسل کی ہوتی ہے، اور سب آپ آن لائن کر سکتے ہیں۔ ان کی پیمنٹ اپنی ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ سے کر سکتے ہیں۔ جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں منتھ میں اور فلاں ڈیٹ پر آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ نارملی 1 منتھ کا ٹائم وہ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آج آپ آئلٹس کے لیے آئلٹس کے ایگزام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو نیکسٹ منتھ تک کی ڈیٹ مل جائے گی۔ ان کی ڈیٹس ویسے ان کی ویب سائٹ پر آ رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ جب آپ کانفیڈنٹ ہوں کہ اب آپ کی تیاری ہو چکی ہے، آپ ٹیسٹ دینے کے قابل ہیں، آپ کے 6+ میں بینڈز آ جائیں گے۔ ٹوٹل 9 بینڈز ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ مزید ان کو اور بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر ان کی ویب سائٹس بھی ہیں اور انٹرنیٹ پر فیس بک پر ان کے پیجز بھی بنے ہوئے ہیں، آپ ان سے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ لیکن 9 بینڈز ہیں، اگر آپ کے 7-8 بینڈ آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو ویزے میں آسانی ہوگی، ایڈمیشن لینے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس کا زیادہ 6 بینڈز ایٹ لیسٹ ہونے چاہیے، کیونکہ اکثر خاص طور پہ جرمنی کی جو فری گورنمنٹ یا پبلک یونیورسٹیز ہیں ان میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو 6+ میں ہی بینڈ چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے منیمم اتنے بینڈز ہونے چاہیے۔ تو بینڈز کا یہ ایڈوانٹیج ہے، اگر 6 بینڈ سے کم ہوں گے تو پھر آپ کو آئی ایم سوری ٹو سے ایڈمیشن لینے کے لیے بہت پرابلم ہوگی۔ ان کی اگر پرائیویٹ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے بھی لیں گے جو کہ ایکسپینسو ہوگی، آپ کو اس کی فیس پے کرنی پڑے گی، تو پھر آپ کو ویزا لینے میں پرابلم ہوگی۔ جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کریں گے تو ایمبیسی والے آپ کو کہیں گے کہ جب ہمارے کنٹری میں جرمنی میں ایجوکیشن فری ہے دین وائی یو آر گوئنگ ٹو پے دس بگ اماؤنٹ، سو یو آر ناٹ بگ رچ۔ ان کو پتہ ہوتا سب، ان کو بینک اسٹیٹمنٹ آپ شو کر دیتے ہیں۔ تو یہ سوالات، کیونکہ یہ چیزیں میں یہاں پر دیکھ چکا ہوں، تو فار گاڈ سیک جرمنی میں کبھی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی میں یا کالج میں ایڈمیشن نہیں لینا، آپ کو ویزے لینے میں بہت پرابلم آ سکتی ہے۔ پبلک یا گورنمنٹ یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن لیں جہاں فری ہو ایجوکیشن، ٹوٹلی فری ہوتی ہے یہاں پر ایجوکیشن، ٹیوشن فی بھی نہیں ہوتی، صرف آپ کو اپنے اکاموڈیشن اور اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ اماؤنٹ رکھنی ہوتی ہے۔ اس کا یہ چیزیں میں آپ سے اگلے سٹیپس میں شیئر کرتا ہوں۔ سٹیپ نمبر 3، جی فرینڈس اب آتے ہیں سٹیپ نمبر 3 کی طرف۔ فرینڈس، سٹیپ نمبر 3 تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے اپنے حساب سے۔ ویسے تو یہ سٹیپ نمبر 4 ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے۔ سٹیپ نمبر 3 میں بیسیکلی آپ نے اپوائنٹمنٹ اپلائی کرنی ہے۔ وہ اس لیے ایڈمیشن سے پہلے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایڈمیشن جن کے بینڈز اچھے ہوتے ہیں، جن کے پرسنٹیج اچھی ہوتی ہے، ان کا نارملی ایڈمیشن جلدی ہو جاتا ہے، 1-2 مہینے کا پروسیس ہوگا میکسیمم۔ اس کے لیے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، سال میں دو دفعہ ان کے ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں، ایک آئی ریممبر کہ اکتوبر میں اور دوسرا مارچ میں۔ تو یہ اور لیکن اپوائنٹمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان جیسے کنٹری میں۔ آپ کی جو اگر پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی مور دین 6 منتھس ہونی چاہیے، یہ بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔
تو آپ کی جو اپائنٹمنٹ ہوگی وہ آپ کے ہی پاسپورٹ کے اگینسٹ آپ کو اپائنٹمنٹ ملے گی. جب آپ اپائنٹمنٹ اپلائی کریں گے تو یہ میں آپ کو ای میل دکھا رہا ہوں, اس طرح کی ای میل آپ کو کنفرمیشن کی ای میل آئے گی کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی اپائنٹمنٹ اپلائی کر دی ہے, اور اس کا جو ٹائم ہے وہ 10, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے سن مونات. سن مونات کا مطلب ہے کہ 10 مہینے کا ٹائم لگ سکتا ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اپائنٹمنٹ کب اپلائی کی تھی. یہ میں نے اپائنٹمنٹ اپلائی کی تھی 3 دسمبر کو. ٹھیک ہے, 3 دسمبر کو جب اپلائی کی تھی تو مجھے اس کی جو رپلائی آیا تھا 3 دسمبر 2018 کو اپائنٹمنٹ اپلائی کی ہے, اور مجھے اس کی جو امبیسی کی طرف سے ای میل آئی ہے وہ یہ آپ دیکھ لیں, diplo.te کی طرف سے. وہ 23 اپریل 2019 کو آئی ای میل, رائٹ. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ 5 مہینوں کے بعد ان کا مجھے رپلائی آیا ہے کہ آپ 23 اپریل 2019 کو کہ آپ 9 مئی 2019 کو آ کے اپنا ویزا اپلائی کر دیں اپنے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ. یعنی کہ تب تک میرے پاس ہر چیز ریڈی ہونی چاہیے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے میکسیمم 2 ویکس کا ٹائم آپ کہہ لیجیے مجھے دیا ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے, تو تب تک آپ کے پاس ہر چیز ریڈی ہونی چاہیے. تو یہ آپ نے تھوڑا سا اس چیز کو مینیج کرنا ہے کہ اس کا شور نہیں ہوتا, اور اس پر آپ کسی قسم کی کوئی اپروچ نہیں لگوا سکتے. اگر آپ ایمبیسی میں کوئی آپ کا کانٹیکٹ ہے تو پھر تو آپ شاید آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے, ورنہ اس کا کوئی چانس نہیں ہے. وہ اپنے جو 1 بائی 1 جو ان کا اپنا کرائٹیریا ہے, سیکوینس ہے, اس کے حساب سے اپائنٹمنٹس ایشو کرتے ہیں. تو اپائنٹمنٹ کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اپلائی کرنی ہے. جی فرینڈس, اب آتے ہیں اپائنٹمنٹ اپلائی کرنے کا طریقہ کار. اپائنٹمنٹ اپلائی کرنے کے لیے ویسے اگر آپ diplo.de لکھیں گے تو آپ کو مشکل سے یہ والا پیج ملے گا. تو اس لیے میں آپ سے اس کا ڈائریکٹ لنک شیئر کر دیتا ہوں ڈسکرپشن میں. service2.diplo.de, اس لنک کو آپ اوپن کریں گے تو یہ والا پیج اوپن ہوگا. اس میں نیچے جا کے آپ دیکھیں گے جہاں یہ لکھا ہوا ہے بکنگ آف شینجن اپائنٹمنٹس اور بکنگ آف اپائنٹمنٹس ٹو اپلائی فار اے ورک ویزا اسٹیز ایکسیڈنگ 90 days. تو اس والی لنک کو آپ نے کلک کر دینا ہے. نیچے اٹیسٹیشن کے لیے الگ سے انہوں نے لنک دیا ہوا ہے, اور پاسپورٹ رینیول کے لیے الگ سے ایک لنک دیا ہوا ہے. جی, جب یہاں آپ کلک کریں گے تو یہ والا پیج اوپن ہوگا. یہاں پر ڈیفرنٹ کیٹیگریز آ رہی ہیں اپوائنٹمنٹس کی, تو آپ یہاں نیچے جا کے دیکھ سکتے ہیں جہاں یہ لکھا ہوا ہے رجسٹریشن ٹو اپلائی فار این اپوائنٹمنٹ ان آرڈر ٹو اپلائی فار اے اسٹڈی ویزا. اور ماسٹرز پروگرام کے لیے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ایک الگ سے بھی انہوں نے لنک دیا ہوا ہے جہاں پر آپ کو جلدی اپوائنٹمنٹ مل جائے گی. جنہوں نے ماسٹرز کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ یہاں کلک کر سکتے ہیں. رجسٹریشن ٹو اپلائی فار این اپوائنٹمنٹ ان آرڈر ٹو اپلائی فار اے ویزا فار اے ماسٹر پروگرام ایکسکلوسیولی فار اسٹوڈنٹس ود CGPA, جن کی اچھی CGPA ہے, اچھی پرسنٹیج ہے. تو فی الحال ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں اسٹڈی ویزا کے لیے. یہاں پر آپ نے کلک کیا تو یہاں پر یہ والا پیج اوپن ہو گیا. اب یہاں پر آپ نیو اپوائنٹمنٹ پر کلک کر دیں, چاہے اوپر یا چاہے نیچے کی طرف, کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں پر نیو اپوائنٹمنٹ کا آپشن آ رہا ہے. اس کو آپ اسٹڈی بھی ریڈ بھی کر سکتے ہیں, جو انہوں نے کچھ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں, اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں. یہ نیو اپوائنٹمنٹ پر ہم جا رہے ہیں تو یہ پیج اوپن ہو جائے گا. یہ آ گیا ہے رجسٹریشن ٹو اپلائی فار این اپوائنٹمنٹ ان آرڈر ٹو اپلائی فار اے اسٹڈی ویزا. یہاں پر آپ اپنا لاسٹ نیم لکھیں گے, فرسٹ نیم, ای میل کی کنفرمیشن 2 بار اپنا ای میل لکھیں گے. میک شور کر لیں کہ آپ نے ای میل ایڈریس ٹھیک لکھا ہو. پاسپورٹ نمبر یہاں پر لکھیں گے. سٹیزن شپ
آپ نے کیونکہ افغان اسٹوڈنٹس بھی ان کے کنٹری میں اسٹڈی ویزا اپلائی نہیں کر سکتے، تو وہ یہاں سے کرتے ہیں. تو یہ کیٹیگریز آ رہی ہیں. آپ نے پاکستانی پر ہی فار شور سلیکٹ کرنا ہے. ٹیلی فون نمبر، اپنا موبائل نمبر لکھ دیں. پریورٹی چوائس فار اسٹوڈنٹس، یہ آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز آ رہی ہیں. یہاں پر ڈفرینٹ کیٹیگریز آ رہی ہیں. جنہوں نے ماسٹرز کے لیے کرنا ہے، جنہوں نے بیچلرز کے لیے کرنا ہے، جنہوں نے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کے لیے کرنا ہے، اور جنہوں نے اسکالرشپ پر اپلائی کرنا ہے. مطلب داد ڈی یا یونی اسسٹ اگر آپ کو اسکالرشپ پہ بلا رہی ہے تو پھر آپ کی وہی والی کیٹیگری سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ ایڈمیشن ویلڈ فار جس سیشن میں آپ نے ایڈمیشن اپلائی کرنا ہے، مثال کے طور پہ نیکسٹ ایئر سمر ہے، آٹم ہے، جون سے میں کرنا ہے 2022 میں، تو وہ آپ سلیکٹ کر لیں. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کب آپ نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے، اور یہ سبمٹ کر دیں. پھر آپ کو وہ کنفرمیشن کی ای میل آئے گی جو میں آپ کو پیچھے دکھا چکا ہوں. اسٹیپ نمبر 4. جی فرینڈس، اب آتے ہیں اسٹیپ نمبر 4 کی طرف. اسٹیپ نمبر 4 میں آپ نے اپنا ایڈمیشن اپلائی کرنا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ کا ایڈمیشن ہوگا تو ہی آپ جرمنی کے ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. پہلے اسٹیپ میں آپ نے آئلٹس کر لیا ہے. آئلٹس آپ کے پاس موجود ہے 6+ بینڈز کے ساتھ. 6 بینڈز بھی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے اوپر جتنے بھی بینڈز ہوں گے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. آپ کا ایڈمیشن اچھی یونیورسٹی میں ہو جائے گا، آپ کا ویزا آسانی سے پروسیس ہوگا. اور آپ نے اپنے ڈاکومنٹس بھی تمام اٹیسٹ کروا لیے ہوئے ہیں اپنے بورڈز، ریلیونٹ بورڈز سے، آئی پی سی سے، ایچ ای سی سے، فارن آفس سے. فی الحال تو یہی اٹیسٹیشن ہے. پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کو آئی بی سی سی اور ایچ ای سی کے اٹیسٹیشن کا پروسیس بھی آپ سے شیئر کر دوں گا کسی اور ویڈیو میں. اور اپوائنٹمنٹ بھی آپ نے اپلائی کر دی ہے. اپوائنٹمنٹ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 4 سے 5 مہینے لگ جاتے ہیں، اس سے تھوڑا اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے. تو ناؤ یو آر ریڈی فار دا ایڈمیشن. اس کے لیے میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ داد ڈی ای، کیونکہ جرمن میں ڈی کو دے پڑھتے ہیں. جرمن بھی اگر آپ سیکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ آپ کے پلس پوائنٹس میں آ جائے گا ویزے کے لیے خاص طور پہ. داد پونت دے اے یہ جرمن میں پڑھتے ہیں. اور دوسری جو ویب سائٹ ہے، پورٹل ہے، وہ ہے UniAssist.de. ان 2 پورٹلز پر آپ کو آلموسٹ تمام یونیورسٹیز مل جائیں گی. میں فرینڈز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. آپ کو شاید پورا دن 1-2 مہینے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا پڑے گا. یہ بڑی تسلی سے کرنے والا کام ہے. آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیلز انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہوتی ہے یونیورسٹیز کا. کچھ ایسی ہوں گی یونیورسٹیز ان کا ڈیفرنٹ ایڈمیشن ٹائم ہوگا، وہ گزر چکا ہوگا، اور پھر آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ کے حساب سے یونیورسٹیز تلاش کرنی ہوں گی. کہیں پر آئلٹس بینڈ کا ایشو آ رہا ہوگا، کہیں پر انٹری فیس زیادہ لگ رہی ہوگی آپ کو. تو یہ آپ نے خود اس کو اسٹڈی کرنا ہے. میں صرف آپ سے یہ لنک شیئر کرنے لگا. فرینڈس، جیسے اس ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس پروسیس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایک ہینڈسم اماؤنٹ سیونگ میں موجود ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ جب یہ پروسیس شروع کریں تو آپ کو سوچنا نہ پڑے کہ آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے یا نہیں. 9 to 10,000 یورو، اس کو آپ پاکستانی روپیز میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ آج کے حساب سے 9,000 یورو 17,29,000 سم تھنگ بنتے ہیں.
تو 18-20 لاکھ آپ کے پاس سیونگ میں موجود ہونے چاہیے اگر آپ جرمنی میں جا کے اسٹڈیز کا یا اپنا کیریئر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب یہ 9-10 ہزار یورو آپ کو سیپریٹ میں کیوں رکھنے ہیں جبکہ ایجوکیشن فری ہے جرمنی میں؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ بہت سے کنٹریز یورپ کے ہی وہ بینک سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں، لیکن جرمنی جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ بینک سٹیٹمنٹ فیک طریقے سے بنا کے شو کر کے باہر چلے تو جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے ان کو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ پیسے انہوں نے ادھر ادھر سے پکڑ کے یا 2 نمبر طریقے سے بینک سٹیٹمنٹ بنائی ہوتی ہے، بعد میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہاں جا کے وہ جابس سرچ کرتے ہیں، یا اگر جاب لیس ہوں تو پھر وہ گورنمنٹ سے سپورٹ مانگتے ہیں، تو پھر گورنمنٹ کے سامنے چیزیں آتی ہیں کہ اگر یہ پڑھنے کے لیے آئے تھے تو ان کے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں۔ تو جرمنی کہتا ہے کہ آپ 9,000 آج شاید تھوڑی اماؤنٹ زیادہ ہو، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ 9,000 یورو آپ نے بلاک اکاؤنٹ میں رکھوانے ہوں گے۔ وہ بلاک اکاؤنٹ آپ کا جرمنی کے کسی بینک میں اوپن ہوگا اور وہ فکس ہو جائے گا، اور یہ آپ کی ہی اماؤنٹ ہے، لیکن وہ آپ کو پر منتھ کے حساب سے، پر منتھ آپ کی ضرورت کے حساب سے آپ کو پے کریں گے، 200 300 یا میکسیمم 500 پر منتھ تک آپ کو وہ دیتے رہیں گے، تاکہ آپ کو کسی قسم کا فائنینشیل پرابلم نہ ہو۔ تو یہ ان کا ایک اصول ہے، ان کا رول ہے، قانون ہے۔ تو یہ اماؤنٹ یہ آپ کی اپنی اماؤنٹ ہے، اس کو آپ ہی یوز کریں گے، لیکن اس طریقے سے جس طرح آپ کو ابھی بتایا ہے۔ تو یہ اماؤنٹ اپنی آپ سائڈ پہ کر لیں، اور جیسے ہی آپ ایڈمیشن اپلائی کرنا شروع کریں تو ساتھ فنتیبا کی وہی ڈیٹیلز میں آپ کو اگلی سٹیپ میں شیئر کرتا ہوں کہ آپ اپنا بلاک اکاؤنٹ بھی اوپن کر لیں۔ ایڈمیشن کے لیے اکثر یونیورسٹیز موٹیویشنل لیٹر بھی مانگتے ہیں۔ وہ موٹیویشنل لیٹر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ان کی یونیورسٹی میں فلاں پروگرام میں ایڈمیشن کیوں لینا چاہ رہے ہیں، آپ کا انٹرسٹ کیوں ہے، آپ کی پریویس جو اسٹڈیز ہیں وہ اگر اس سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تو اس کی آپ نے ریزن مینشن کرنی ہوگی۔ سپوز پہلے آپ نے انجینئرنگ کی ہے اور اب آپ ماسٹرس کے لیے MBA کے لیے جرمنی جانا چاہتے ہیں، تو اپنی فیلڈ سے تھوڑا ارریلیونٹ آپ جا رہے ہیں، تو اس کی آپ کو جسٹیفیکیشن جو آپ کو بہتر لگتی ہے وہ آپ اس پہ مینشن کریں گے موٹیویشنل لیٹر میں۔ اور ایک شارٹ سا انٹرویو بھی ہوتا ہے آن لائن ویڈیو کال پہ، تو اس کے لیے بھی آپ مینٹلی پریپیئر رہیں۔ باقی ایڈمیشن آپ دیکھ لیں آپ نے کون سا پروگرام چوز کرنا ہے، بیچلرز کے لیے، ماسٹرز کے لیے یا ڈاکٹریٹ کے لیے۔ یہ آپ کچھ اسٹوڈنٹس نے پہلے سے اپنا مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ وہ فلاں پروگرام کے لیے جا رہے ہیں، اور کچھ اپنے مینٹلی طور پر کلیئر نہیں ہوتے کہ کون سا پروگرام چوز کرنا ہے، ان کو ایڈمیشن لینے میں بھی پرابلم آ رہی ہوتی ہے، تو سم ٹائمز میرٹ کا بھی ایشو بن جاتا ہے۔ اور میرٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جرمنی میں میرٹ کا ایشو نارملی نہیں ہوتا، وہاں صرف نمبر آف سیٹس کا ہی پرابلم ہوتا ہے۔ اگر ان کے پاس نمبر آف سیٹس اویلیبل ہیں، ویکینسیز ہیں ایڈمیشن کے لیے، تو پھر آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے، اور اگر سیٹس فل ہو گئی ہیں تو پھر آپ کو دوسری یونیورسٹی سرچ کرنی پڑے گی، اور نارملی سٹیز کے نام سے یونیورسٹیز مل جاتی ہیں۔ اگر آپ جرمنی کا میپ دیکھیں تو
برلن، فرینکفرٹ، یہ بڑے سٹیز ہیں، ہومبرگ، ہیمبرگ، یہ ان سٹیز کے نام سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو یونیورسٹیز مل جائیں گی۔ اور جو ایزی ہے جن میں ایڈمیشن لینا، وہ جو نیو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں اسٹوڈنٹس کم جاتے ہیں عام طور پر، تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اس میں بلکہ یونیورسٹیز آفرز دے رہی ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی نیا پروگرام شروع کیا ہے تو اس کا لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ اس کا فیوچر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو اس لیے اس کی طرف لوگ کم جاتے ہیں، تو اس لیے یونیورسٹیز یا پروفیسرز آفرز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ آئیں ہماری اس پروگرام میں ایڈمیشن لیں، تو اس میں آپ کو ایزیلی ایڈمیشن مل جائے گا۔ یہ آپ نے خود سرچ کرنا ہے، یہ آپ کی اپنی ورکنگ ہے۔ اسٹیپ نمبر 5، جی فرینڈز، اسٹیپ نمبر 5 پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جیسے ہی آپ یونیورسٹیز کے ایڈمیشن اپلائی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ کچھ ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی پریپیئر کر لیں۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، یہ عام طور پر ہر ایمبیسی میں کوئی بھی ویزا اپلائی کرنے سے پہلے مانگتے ہیں، خاص طور پہ اسٹڈی یا جاب کے لیے۔ ٹورسٹ ویزا میں عام طور پر نہیں مانگا جاتا، تو اس کا وہ بھی بنوا کے اس کو فارن آفس سے اٹیسٹ کروا کے اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ جب آپ ویزا اپلائی کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے۔ اور جو آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں ان کا میک شور کر لیں کہ آپ کے پاس ان کی اوریجنل ڈگریز پلس ان کی ڈی ایم سیز، ڈیٹیل مارک شیٹس یا ٹرانسکرپٹس موجود ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ٹرانسکرپٹس نہیں ہیں تو ان کو ایشو کروائیں، نکلوائیں، ادروائز ایمبیسی آپ کو ویزا نہیں دے گی۔ یہ امپورٹنٹ ہے، ایڈمیشن کے لیے بھی اوپن ہے اور کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اور ویزا اپلائی کرنے کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ کچھ یہ تھوڑا اس کنفیوژن کو بھی کلیئر کر لیں۔ کچھ ڈاکومنٹس ایمبیسی کے لیے ضروری ہوتے ہیں ویزا لگوانے کے لیے، اور کچھ یونیورسٹیز کی ایڈمیشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو جو آئلس کا اکثر جو یونیورسٹیز اگر آپ کو کہہ رہی ہیں کہ میں آئلس نہیں چاہیے، تو اٹس ڈزنٹ مین کہ وہ ایمبیسی میں ویزا اپلائی کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوگا، اس کے لیے ہر صورت میں چاہیے، کیونکہ ایڈمیشن ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے آئلس کے بغیر، لیکن ایمبیسی آپ کو ویزا نہیں دے گی آئلس کے بغیر، تو اس کو آپ نے میک شور کرنا ہے۔ اسٹیپ نمبر 5 میں آپ نے بلاگ اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے۔ یہ لاسٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں بلاگ اکاؤنٹ، کیونکہ ایک بڑی اماؤنٹ آپ نے ڈپازٹ کرنی ہوتی ہے۔ جب ہر چیز کلیئر ہو جائے، آپ کا ایڈمیشن ہو جائے، تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اکاؤنٹ اوپن کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تو کیونکہ یہ پیسوں کا معاملہ ہے اس لیے اس سٹیپ کو میں نے لاسٹ میں رکھا ہے۔ آپ ایڈمیشن کے ساتھ ساتھ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، تو اٹس اپ ٹو یو۔ فنتیبا کی یہ ویب سائٹ ہے، اس کا بڑا سمپل سا پروسیس ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنا لاگ ان بنائیں گے، لاگ ان جیسے عام طور پہ آپ باقی ویب سائٹس پہ بناتے ہیں۔ لاگ ان کے بعد آپ سلوشن میں جائیں گے، سلوشنز میں یہ بلاگ اکاؤنٹ کا آپشن آ رہا ہے، یہاں پر کلک کریں گے اور اوپن اکاؤنٹ ناؤ اس کا آپشن آ جائے گا، اس کو کلک کریں اور اس میں بڑی سمپل سی ڈیٹیلز مانگتا ہے یہ، آپ اس پر اکاؤنٹ اوپن کر لیں۔ جیسے ہی آپ کے پاس اکاؤنٹ نمبر آ جائے گا اس میں اپنی اماؤنٹ ڈپازٹ کریں اور اس کی ریسیپٹ لے کے آپ نے ویزا اپلائی کر دینا ہے۔ اور فرینڈز، کسی بھی سٹیپ پر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، آپ مجھ سے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میرا فیس بک کا پیج بنا ہوا ہے، اس پر واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اس پر بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ اور ایک فیس بک پر ایک گروپ بنا ہوا ہے پاکستانیوں کا، اس میں کافی بڑی تعداد ہے جو جرمنی پہنچ چکے ہیں اور جو ابھی ویزا اپلائی کرنے کے پروسیس میں ہیں، وہ اپنی انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ سے اس فیس بک گروپ کا نام شیئر کر دیتا ہوں، یہ ہے اس کا پیج۔
اسٹڈی اینڈ لائف ان جرمنی فار پاکستانی اسٹوڈنٹس اینڈ کمیونٹی. یہ اس گروپ کو آپ جوائن کر لیں، اور اس میں کافی بڑی تعداد ہے، تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہیں جو جن پاکستانیوں نے اس گروپ کو جوائن کیا ہوا ہے. وہ ہر ٹائم ہر کوئی اپنی ڈیٹیلز شیئر کر رہا ہوتا ہے، کس نے کب اپوائنٹمنٹ اپلائی کی ہے، اس کو اپوائنٹمنٹ مل گئی ہے یا نہیں، یا آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے آپ اس پر پوسٹ کر سکتے ہیں. تو مختلف لوگ اس میں آپ کو آنسر دے دیتے ہیں، کمنٹ کر دیتے ہیں. تو آپ اس گروپ کو بھی جوائن کر کے ان سے بھی انفارمیشن یا گائیڈنس لے سکتے ہیں، مجھ سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. جہاں تک بھی ہو سکا میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا. اسٹیپ نمبر 6 اینڈ لاسٹ اسٹیپ دیٹ یو آر ریڈی ٹو اپلائی یور اسٹڈی ویزا. جی فرینڈز، آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹس ریڈی ہیں، اور اپوائنٹمنٹ کی ای میل بھی آ گئی ہے کہ فلاں ڈیٹ اور ٹائم کو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ ویزا اپلائی کرنے کے لیے آنا ہے امبیسی میں. تو یہ تمام ڈیٹیلز جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ، میک شیور کہ آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹس ہوں، اٹیسٹڈ ہوں، اوریجنل فارم میں ہوں، وہ آپ نے لے کر جانے ہیں. انٹرویو میں بڑے سمپل سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جرمنی میں کیوں جانا چاہتے ہیں، اور جس پروگرام میں جا رہے ہیں وہ اس میں ایڈمیشن کیوں لے رہے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، آپ کے ملک میں بھی کافی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر کیوں نہیں پڑھنا چاہتے، اتنی اماؤنٹ لگا کر آپ پاکستان سے باہر کیوں جانا چاہتے ہیں. یہ سوال آپ کو اپنے حساب سے اپنے حالات کے حساب سے آپ نے ان کا آنسر دینا ہے، اور اپنے ڈاکومنٹس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی آپ نے. تو فار گاڈ سیک ایسی غلطی بالکل مت کریں، اور اپنے آپ کو بعد کی پریشانی سے بچائیں، کیونکہ آپ بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو جو چیز بھی ہے اوریجنل جینوئن وہی دکھانی ہے، وہی بتانی ہے. کوئی ادھر ادھر کی چیز دکھانے کی جس میں تھوڑا سا بھی کوئی ڈاؤٹ ہو اس کو مت شو کریں، مت بتائیں، ورنہ وہ آپ کی اگر ہر چیز بھی ٹھیک ہوگی تب بھی وہ اس کو موسٹ پروبیبلی کہ وہ اس کو آپ کا ویزا ریجیکٹ کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو اس چیز کا آپ نے بہت جی فرینڈز، آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواصب کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے ان تمام فرینڈز کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں جو یورپ یا جرمنی میں اسٹڈیز کے لیے آنا چاہتے ہیں. شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ.